اکتوبر کو عمرہ کے لیے نکلا تھا. آج یہ کافلہ انشاءاللہ ہمارا طائف کے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے. دعا کریں اللہ رب العزت اس سفر کو کامیاب بنائے اور وہاں سے یہ لوگ انشاءاللہ وہاں سے بڑا عمرہ ہوگا, اس میقات سے منازل فرد نکال سکتے ہیں. اور یہ ہمارے طائف کو جانے والی سواری انشاءاللہ اس میں یہ لوگ سوار ہو رہے ہیں. یہ لوگ جائیں گے انشاءاللہ, ان کا سفر ہوگا طائف کے لیے. یہ سواری نکل رہی ہے. دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے سفر کو آسان کرے اور آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آگے آؤ, آگے دروازے میں آؤ, آگے آؤ. یہ طائف کے سفر کی بس ہے الحمدللہ. کچھ افراد کی قبریں بھی یہیں پر موجود ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خاندان کی کچھ افراد کی قبریں بھی یہیں پر موجود ہیں. تو عبداللہ بن عباس وہ اول صحابی, وہ پہلے صحابی جو نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی, تو ان کے پاس بہت علم تھا. بخاری شریف میں, مسلم میں, سیاستہ کی جو 6 کتابیں ہیں, مشہور کتابیں ہیں, ان کے اندر جو بہت ساری جو روایات ہیں وہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. بخاری شریف میں, مسلم میں, ترمذی شریف میں بہت ساری جو روایات ہیں وہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. تو اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں خارجیوں نے بہت بڑا جو فتنہ کھڑا کر دیا, اب مناظرے کے لیے کس کو منتخب فرمایا؟ اب مناظرے کے لیے منتخب فرمایا وہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا. اب 20,000 خارجی ایک طرف تھے اور اکیلے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے. 20,000 خارجیوں کا جو اکیلے مقابلہ کیا تھا دلائل کی گفتگو کے ساتھ, ایک عام گفتگو ہوتی ہے, عام الفاظ سے گفتگو نہیں, دلائل کی گفتگو کے ساتھ جو مقابلہ کیا تھا وہ اکیلے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا تھا. 20,000 خارجی ایک طرف, تو اکیلے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف. جب 20,000 خارجیوں کو مقابلہ کیا دلائل کی گفتگو کے ساتھ, تو جب ان کو دلائل دیے, دلائل کی وجہ سے وہ عقلیں ان کی دنگ رہ گئی. 20,000 خارجیوں کی جب عقلیں دنگ رہ گئی تھی, 20,000 خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر تو آنے والی نسلیں تو ضرور قبول کریں گے. اپنے دائیں ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ جو ہماری علی زیادہ وہ مسجد علی کی ہے, اپنے دائیں ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ مسجد علی. اس کے بارے میں یہ آتا ہے مسجدوں میں سے سب سے پہلا جو مینار بنایا گیا تھا اسی مسجد کا بنایا گیا تھا, آج بھی اسی حالت میں موجود ہے. اپنے دائیں ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ, تو اس کو بھی 4 یعنی کہ باڑ لگا کر اس کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے. اس کو بھی پہلے جو ہے وہ مسجدوں کے اوپر گنبد ہوا کرتے تھے, یعنی کہ گنبد ہوا کرتے تھے پہلے مسجدوں کے اوپر. میناروں میں سے سب سے پہلا جو مینار بنایا گیا ہے تو آج اس کو صرف زیارت کے طور پر محفوظ کیا ہوا ہے. اس کے اندر جانا نہیں, چاروں طرف سے باڑ لگا کر بند کیا ہوا ہے. یہ مسجد علی جس کے بارے میں آتا ہے مسجدوں میں سے سب سے پہلا جو مینار بنایا گیا تھا اسی مسجد کا بنایا گیا تھا, آج بھی اسی حالت میں موجود ہے. یہ پرانے گھرانے تو ہماری گاڑی یہاں سے یوٹرن کرے گی تو ہم ان مقامات کے دوبارہ پھر زیادہ کر سکیں گے. تو اب ہم 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزریں گے, یعنی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزریں گے. تو بنو ثقیف کا جو بہت بڑا قبیلہ انہی پہاڑوں کے درمیان میں بات. اب آپ کے دائیں ہاتھ پر آپ کے سیدھے ہاتھ پر یہ طائف کی کچی آبادی کچھ نشانات. تو دیکھو اب ہماری گاڑی جیسے آگے جا رہی ہے تو دونوں پہاڑوں کے ہم درمیان سے گزریں گے. آپ کے بائیں ہاتھ پر آپ کے الٹے ہاتھ پر مسجد رسول اور وہ بڑا پہاڑ, اور 2 پتھر بھی ہیں جن کی آپ زیارت کر سکتے ہیں. اس طرح والے ساتھ جو رہ رہے تھے, اب یہاں سے بآسانی آپ زیارت کر سکتے ہیں پتھروں کی. یہاں سے مسجد رسول کی آپ زیارت کر سکتے ہیں, تو یہاں سے آپ زیارت کر سکتے ہیں. تو اب بالکل واضح نظر آئے یہاں سے. تو جو 2 پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ بھی یہ والا ہے, 2 پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ آپ کے بائیں ہاتھ پر آپ کے الٹے ہاتھ پر, یا مسجد رسول کی آپ زیارت کر لیں. تو ہماری گاڑی جیسی آگے جاتی ہے دوسرا پہاڑ آپ کے دائیں ہاتھ پر آپ کے سیدھے ہاتھ پر آئے گا, یعنی کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں. بنو ثقیف کا جو بہت بڑا قبیلہ انہی پہاڑوں کے درمیان میں آباد ہے. انہی پہاڑوں کے اب تو دیکھو راستے بنا دے گئے, سڑکیں بن گئی ہیں, تو آپ کو کچھ پتہ
سلسلہ آبادی تو ختم ہو چکی ہے، اب تو جدید طرز میں آبادی اب آباد ہو چکی ہے، لیکن بنو ثقیف کا جو بہت بڑا قبیلہ انہی پہاڑوں کے درمیان ہوا تھا. باقی واللہ عالم بہتر علم کس کے رفتار چلے گی. جیسے ہی مسجد رسول شروع ہوگی وہاں پر پتھروں کے درمیان سے بڑا پتھر نظر آئے گا. سب سے پہلے مسجد رسول کی دھیان کر لیں گے، تو جس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لیا. یہ آپ کے دائیں ہاتھ پر، آپ کے سیدھے ہاتھ پر، آپ یہ آرام سے، یعنی کہ مسجد رسول کے اندر پہاڑوں کے درمیان پتھروں کے درمیان سے بڑا پتھر جو پڑا ہے جی نیچے بالکل یہ مسجد رسول ہے. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد نہیں تھی، بعد میں یہاں پر تاریخی مسجد بنا دی ہے جو اس وقت کی یاد تازہ کرتی ہے. آپ پہاڑ کے درمیان میں دیکھیں گے، پہاڑ کے درمیان بڑے پتھر جو ہے وہ نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں. پہاڑ کے درمیان میں بڑے پتھر نیچے کی طرف جھکے ہوئے، اس کے نیچے سپورٹ بھی ہے، 2 سپورٹ ہے، اس کے نیچے سپورٹ بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہے. تو ظالم پہاڑ کے جب اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کرتے ہیں، پتھروں سے اندازہ لگا لو وہ کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے بڑے پتھر پھینک رہے ہیں. ظالم لوگ تھے، یعنی کہ صرف نشانی کے طور پر موجود ہے. تو آپ یہاں پر اشارہ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک کی طرف سے آتے ہو تو آگے، اگر ان ظالموں کی طرف سے آتے ہو تو وہیں پر رک جاؤ. جب ان پتھروں کو اشارہ کیا جاتا ہے تو پتھر وہیں پر رک جاتے ہیں. آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج ان پتھروں کی زیادہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کی حالت میں اس بات میں تو اسی بات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس لے کر آئے تھے. یا رسول اللہ پاک نے یہ سارا منظر دیکھ لیا ہے. اب آپ کے جو پہاڑوں کا فرشتہ وہ آپ کے حکم کا منتظر ہے، لیکن آپ نے یہیں پر بیٹھ کے بستی والوں کے لیے دعا دی تھی. آج یہ طائف کی بستی دیکھ رہے ہیں. تو اب جو ہماری اگلی زیارت آئے گی وہ مسجد رسول کی ہے، جس کو اسلام کی طریقی کتابوں میں مسجد کو بھی کہا جاتا ہے، کاف واو عین مسجد، یعنی کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہونے کی حالت میں اس باغ میں قیام کیا. اور اسی باغ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے کر رہتے ہیں. تو دیکھو یہ انگوروں کے بہت وسیع باغ تھے، 3 یا 4 باغات کا مجموعہ تھا، 3 یا 4 باغات کا مجموعہ تھا. اب تو سعودی حکومت نے دیکھو وقت کتنا گزر چکا ہے، 1400 سال. اب 14 یعنی 15 صدیاں گزر چکی ہیں. اپنے بائیں ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ دیکھ لیں کہ جتنا بھی حصہ ہے یہ انگوروں کے باغات کا حصہ ہے، جتنا بھی حصہ ہے یہ انگوروں کے باغات کا حصہ ہے. 3 یا 4 باغات کے مجموعے کا نام تھا. لیکن اب آپ بالکل مختصر ہے، یہاں پر ہماری گاڑی بالکل سلو رفتار سے چلے گی، ہم اس کی زیادہ کر سکیں. سعودی حکومت نے کچھ حصہ جو ہے وہ سعودی حکومت نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کے اندر جانا ممنوع ہے. تو یہ وہی باغ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کی حالت میں اس باغ یہ جاڑا واچس اب تو نہیں اپنے پہلے بائیں ہاتھ 1400 سال کی بات. جنت کا باغ کہتے ہیں باغ. تو دیکھو اب اس کے اندر مختلف قسم کی کاشتکاری اور پھل پھول اگائے جا رہے ہیں. دیکھو سعودی حکومت نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کے اندر جانا ممنوع ہے. سعودی حکومت نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر آپ کو مسجد بھی نظر آئے گی جس کو مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. دیکھو فتنے ہر دور میں موجود تھے، ہمارے صحابہ اکرام کے بھی دور میں فتنے موجود تھے. ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کیا. اب ہمارا دور میں دیکھ لو، خارجیوں کا فتنہ ہو گیا، اس طرح قادیانیوں کا فتنہ ہوگا، اور مختلف قسم کے فتنے آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے. تو ہمارے علماء اکرام بھی بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. کتنے ہر دور میں نمودار ہوتے رہے، صحابہ اکرام کے دور سے شروع ہوئے اب تک ہمارے علماء اکرام بھی بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. سفر کی دعا پڑھ لیں. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تو یہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کی مین ایڈ ہے. اس کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی ہم نے تصویر بھائی سب سے پہلے. تو یہ مین انٹرسٹ ہے، یعنی کہ مین تو یہاں سے آتے ہیں، تو یہاں سے جو داخل ہوتے ہیں مین انٹرسٹ جو ہے وہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب. تو اپنے دائیں ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھ لیں گے، یہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا پرانا گھر مبارک اور جو مدرسہ قائم کیا تھا اس کے کچھ نشانات یہ اپنے دائیں ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھ لیں. دیکھو حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت میں یہاں پر تو یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں، یہاں پر مدرسہ قائم کرتے ہیں، جہاں پر صحابہ اکرام کو قرآن پاک کی اور تفسیر کی تعلیم دیا کرتے تھے.
تو بعد میں سعودی حکومت نے یہاں پر دیکھو مدرسے کی توسیع تو نہیں کی لیکن بہت بڑی مسجد کی توسیع کر دی یہ آپ کے دائیں ہاتھ پر آپ کے سیدھے ہاتھ پر. تو اسی کو بھی 4 دیواری کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے. اس کے اندر جانا ممنوع ہے. تو پابندی کیوں لگی ہے؟ کچھ وجوہات کی بنا پر. لیکن اگر اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے میں ایک پتھر اٹھاتا کوئی مٹی اٹھاتا تبرک کی وجہ سے برکت کی وجہ سے تو یہ نشانات ختم ہو جانے لگے. اسی لیے انہوں نے چاروں طرف سے محفوظ کیا. اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مزاج دیکھیں. اپنے دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ دوسری طرف کا منظر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی جو مسجد ہے تو یہ بہت طائف کی سب سے بڑی مسجد ہے. طائف کی 5.5 لاکھ کی جو آبادی ہے طائف کی سب سے بڑی مسجد حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے. تو دیکھیں جس طرح حرم شریف کے اندر ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کیا. آپ کے پیچھے آوازیں کس رہی ہیں گالیاں بک رہے ہیں نعوذ باللہ مجنون کہا جا رہا ہے. کیا کچھ نہیں کہا جا رہا. تو آپ نے بھی لوگوں کی باتیں سنی ہیں اور یہاں تک کہ یہیں پر بس نہیں کرتے تھے. اوباش لڑکے شریر لڑکے پتھر اٹھا کے پتھر پھینکنا شروع کرتے ہیں اور اتنے پتھر پھینک رہے ہیں چاروں طرف پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور اتنے آپ کا پورا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے اور اتنا خون بہتا ہے کہ آپ کا پورا جسم مبارک لہو لہان اور زخموں سے چور چور ہے. جوتے مبارک بھی لہو سے تر ہو جائے اتنا خون بہ رہا ہے. یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن ظالم پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کرتے ہیں. تو آپ ان پتھروں کو اشارہ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک کی طرف سے آتے ہو تو آ جاؤ اگر ان ظالموں کی طرف سے آتے ہو تو وہیں پر رک جاؤ. جب ان پتھروں کو اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ پتھر وہیں پر رک جاتے ہیں. آج وہ پتھر وہ موجود ہے وہاں پر جن کی ہم آج زیارت کریں گے. اللہ پاک کی طرف سے آتے ہو تو آ جاؤ اگر ان ظالموں کی طرف سے آتے ہو تو وہیں پر رک جاؤ. جب ان پتھروں کو اشارہ کیا جاتا ہے وہ پتھر وہیں پر رک جاتے ہیں. آج وہ پتھر وہاں پر موجود ہے جن کی ہم آج زیارت کریں گے. اس کے بعد آگے سفر طے کیا جاتا ہے 11 یا 12 میل آگے سفر طے کیا جاتا ہے. پیدل سفر ہے اور آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کو سنبھال مندر کے پاس موجود ہے. تو یہ سامنے آپ کو مکتبہ لکھا ہوا لائبریری جس کے اندر قدیم اس کا موجود ہے جس کے بارے میں بتایا کبھی بند ہوتی ہے کبھی کھلی ہوتی ہے. تو اگر اندر جانے کا موقع مل جائے تو الحمدللہ نہیں تو پھر کیا کر سکتے. دیکھو ابھی کچھ جانے کو جانے کتنا رش ہے نہیں جانے دے رہا اس کے اندر. اس کے بعد لائبریری گیٹ پہ ہمارے پیچھے سب سے پہلے ہم باہر کھڑے ہو کر سلام پیش کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر پیچھے آپ کو یہ طائف کا پرانا قبرستان بتایا جاتا ہے. طائف کا پرانا قبرستان بتایا جاتا ہے. وہ سامنے جو آپ کو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں گے تو مسجد کی زیارت کریں گے. گاڑی سلام پیش کریں. السلام علیکم یا صحابہ کرام. دیکھیے وہی صحابہ کرام ہے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے جس نے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ کا نام جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی. مفسر قرآن اور تفسیر القرآن بھی کہا جاتا ہے. اور یہی نہیں بہت ساری جو روایات ہیں اس کے علاوہ بھی بخاری سیاسی ہم پڑھتے ہیں بخاری سے مسلم کے بہت ساری روایات اور دعا مانگ لیتے ہیں. دعا مانگنے کے بعد پھر دور کا نفل ادا کریں گے. الحمدللہ. تو آپ کی دعا کی وجہ سے آج جو طائف کی 100% آبادی وہ مسلمان ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر پیدا ہوئے. نعوذ باللہ اس وقت بددعا کے الفاظ نکل جاتے تو طائف کی بستی کیا ہوتی؟ طائف کی بستی کی عبرت کی جگہ ہوتی, عبرت کا نشان ہوتا. پوری دنیا کے مسلمان عبرت کی نگاہ سے دیکھتے. آج ہم طائف جا رہے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ آپ کی دعا کی وجہ سے وہاں پر جا رہے ہیں. نعوذ باللہ بددعا کے الفاظ نکلے ہوتے تو طائف کی بستی ایک عبرت کی جگہ بن جاتی, ایک عبرت کا نشان بن جاتا. تو یہ طائف کا مختصر واقعہ. تو پھر ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملا کہ اسلام کی اشاعت, اسلام کی تبلیغ, اسلام کو پھیلانے میں اگر وقتی طور پر کوئی فائدہ حاصل نہ ہو, تکلیفیں پہنچے تو ان پر صبر کرنا ہے. آنے والے وقت میں آنے والی صدیوں میں ان کا بھرپور فائدہ حاصل ہو. دیکھو وقتی طور پر کتنا فائدہ حاصل ہوا, ایک مسلمان ہو رہا ہے وہ بھی غلام, لیکن آنے والے وقت میں آنے والی صدیوں میں پوری 100% آبادی مسلمان ہے. وہاں سے بڑے بڑے صحابہ کرام پیدا ہوئے. وہیں سے محمد بن قاسم وہاں سے چلتے ہیں پاکستان کے علاقے ملتان سندھ کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. کئی علاقے وہاں پر فتح کرتے ہیں, وہیں پر ان کا مزاج شریف ہے. دیکھو دین کی محنت کہاں سے چلی کہاں تک پہنچی. طائف کا مختصر واقعہ سمجھ آئی نہیں چاہیے.
تو آپ کے ہاتھوں کو اٹھانے دینے ہوتی ہے، اللہ کی جو ہے جوش کی جلالت میں آ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر فوراً حاضر ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے یہ منظر دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے۔ اب جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ آپ کے حکم کا منتظر ہے، اگر آپ ایک حکم بھی فرما دیں یا ایک اشارہ بھی فرما دیں، یہ طائف کی بستی کو میٹ کر رکھ لے جائے یا کچل کر رکھ لے جائے، تو اب آپ کے پاس ہر طرح کی قوت طاقت موجود ہے اور دشمنوں سے بدلہ لینے کا موقع بھی موجود ہے۔ وہ دشمن جنہوں نے پتھروں کی بارش کی ہے، اب ان سے بدلہ لے لیا جائے، دشمنوں سے بدلہ لینے کا موقع بھی موجود ہے۔ تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ تو اب ہم یہاں پر اپنا بھی تھوڑا سا محاسبہ کر لیں کہ جب ہمارے پاس طاقت موجود ہوتی ہے، قوت موجود ہوتی ہے، دشمنوں سے بدلہ لینے کا موقع موجود ہوتا ہے، تو ہم اس موقع کو ضائع کرتے ہیں؟ نہیں، یہی موقع اور ابھی ان سے بدلہ لے رہے ہیں۔ تو ہم بھی اسی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں نا، اسی کی سیرت طیبہ کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ یا اللہ، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، حالانکہ ان دشمنوں سے بدلہ لے لیا جائے، انہوں نے پتھروں کی بارش کی ہے اور اتنی پتھروں کی تھوڑی بہت ہی نہیں، وہ اتنی پتھروں کی بارش کی ہے، سرکار دو عالم وسلم اس سفر میں بے ہوش ہو جاتے ہیں انہی پتھروں کی بارش کی وجہ سے، پھر بھی بدلے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ بھی یاد کرو، یا اللہ میں تو رحمت للعالمین، یا اللہ میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں ان کو عذاب دلوانی تھوڑی آیا ہوں۔ اگر آج یہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے، دین کی بات کو نہیں مانتے،